میرے خیال سے ہم نے اپنی قریبی مسجد کی اذان سن لی ہے، تو فقہ اور اصول الفقہ کے اعتبار سے بھی، اور یہ ہے کہ جو بہت قریبی مسجد کی اذان ہوتی ہے تو وہ میرے خیال سے شروع کر لیتے ہیں۔ آڈیو چیک کر لو ذرا۔ اوکے، مرشد اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ املا کا جو ہے وہ ہمارا لیکچر پہلا ہم نے کیا، اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب رشید حسن خان صاحب کی جو ہے وہ تعریف کے اوپر ہم جو ہے وہ بحث کر رہے تھے، اور رشید حسن خان صاحب کی جو تعریف ہے وہ زیادہ جامع تھی، تو اس کے دو نکات ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر جو ہے وہ پڑھ لیے تھے۔ تو مرشد اردو ہمارا اردو کی جو ہے وہ خدمات کے لیے جو ہے وہ چینل ہے، اس کے علاوہ انگلش سروسز کے لیے جو ہے وہ مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا، اور منطق فلسفہ فقہ اصول الفقہ اور صرف و نحو کے لیے ہمارا چینل جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام۔ سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں جی۔ اور تیسرا جو ہے وہ نقطہ یا ثالثاً یا سوم، حروف کے جوڑ اور پیوند کا طریقہ بھی صحیح ہو، یعنی کشش، مرکز، شوشے، گوشے، دائرے وغیرہ بھی درست ہوں۔ یہ میں نے ایک ایک جو لفظ بولا ہے یہ الگ الگ اصطلاح ہے، ہم کو بھرپور کوشش کریں گے کہ اس کو الگ سے بھی جو ہے نا وہ تفصیلی کیا جائے۔ سلائڈ سٹریچ ہے زیادہ، لیٹ می چیک دیٹ۔ اتنی ٹھیک ہے؟ اوکے، ویلکم بیک۔ حروف کے جوڑ اور پیوند کا طریقہ بھی صحیح ہو، یعنی کشش، مرکز، شوشے، گوشے، دائرے وغیرہ بھی درست ہوں۔ مندرجہ بالا امور کے ساتھ حروف کی تعداد کا تعین بھی ضروری ہے۔ کسی لفظ کے لیے جتنے حروف مخصوص ہوں اسے انہی حروف کی مدد سے لکھا جائے۔ مثلاً لیے لکھتے وقت اگر یہ کہ نیچے نقطے بھی لگا دیے جائیں اور اوپر حمزہ بھی ڈال دیا جائے تو یہ املا غلط ہوگا۔ یہ خاص طور پہ بطور اساتذہ آپ لوگ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے۔ اسی طرح علم بمعنی جھنڈا کو عین لام میم کی بجائے الف لام میم سے لکھنا صحیح نہ ہوگا، اس کو عین لام میم لکھنا ہی درست ہوگا۔ نیز حسب ضرورت اعراب، زبر، زیر پیش، تشدید و تنوین وغیرہ کا استعمال بھی ضروری ہے۔ مختصر یہ کہ املا سے مراد الفاظ کو مقررہ اصول و ضوابط کے مطابق اس طرح لکھنا کہ پڑھنے والے کے پڑھتے وقت انہیں درست تلفظ سے ادا کیا جا سکے۔ الفاظ کو مقررہ اصول و ضوابط کے مطابق اس طرح لکھنا کہ پڑھتے وقت انہیں درست تلفظ سے ادا کیا جا سکے۔ اب ہمارا دوسرا اہم جو ہے نا وہ پوائنٹ ہے اس کے اندر، اردو املا میں معیار اور اصول و ضوابط کا تعین۔ یہ ایک بڑا ضروری اور جو ہے نا وہ اہم جو ہے وہ خامرہ ہے، عنصر ہے، فیکٹر ہے، جس کو ہم نے یہاں پر جو ہے نا وہ سمجھنا اور جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ املا کی اصلاح اور معیار بندی ایک متنازع موضوع رہا ہے۔ املا کی اصلاح اور معیار بندی ایک متنازع موضوع رہا ہے۔ املا کی معیار بندی ہی سے املا کی صحت و یکسانیت ممکن ہے۔ املا کی صحت و یکسانیت ممکن ہے۔ املا میں بے ضابطگی تحریر کی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ کسی بھی زبان کی بقا اور اس کی علمی و ادبی ترقی کے لیے املا کا تعین ضروری ہے۔ املا میں بے ضابطگی تحریر کی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ کسی بھی زبان کی بقا اور اس کی علمی و ادبی ترقی کے لیے املا کا تعین ضروری ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ املا کے اصولوں کا تعین کن بنیادوں پر ہوگا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ املا کے اصولوں کا تعین کن بنیادوں پر ہوگا؟ اصلاح املا کے ضمن میں دو نمایاں مکاتب فکر نظر آتے ہیں۔ ایک کے نزدیک املا اپنی اصل سے قریب رہنا چاہیے، جبکہ دوسرے کے مطابق جیسا بولو ویسا لکھو۔ جیسا بولو ویسا لکھو۔ راکم کے خیال میں دونوں گروہوں کے نظریات انتہا پسندانہ ہیں۔ بہتر راستہ اعتدال و توازن کا ہے۔ متوازن یا توازنیت یا متوازن جو ہے وہ راستہ ہے، اگرچہ اصل سے انکار ممکن نہیں، لیکن روایت اور چلن سے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ وارث سرہندی راکم طراز ہیں۔ وارث سرہندی راکم طراز ہیں۔ اب یہ ان کی جو ہے وہ کوٹیشن میں نیچے بیان کر رہا ہوں، اس کا حوالہ ہم آخر میں بیان کریں گے۔ کسی زبان میں قواعد و قیاس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی رواج اور چلن کی ہے۔
چونکہ زبان کسی خود ساختہ قاعدے کی پوری طرح پابند نہیں ہوتی، اس لیے ہر زبان میں قاعدے سے استثناء کی مثالیں مل جاتی ہیں، اور ماہرین زبان و قواعد رواج کو قیاس پر اور اہل زبان کے روزمرہ کو قواعد پر ترجیح دینے پر مجبور ہیں۔ میں اس جو ہے وہ کوٹیشن کے یا اس اقتباس کے جو ہے نا وہ ضروری پہلو آپ کے سامنے جو ہے نا گوش گزار کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ کسی زبان میں قواعد و قیاس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی رواج اور چلن کی ہے، یعنی اس کی اہمیت ہے لیکن رواج اور چلن کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی جو لفظ زبان و زد عام ہو گیا تو آپ جو ہے نا درست لفظ جو ہے وہ پھر آپ لے کے بیٹھے رہیں گے، اور جو زبان و زد عام رواج ہے یا چلن ہے وہ جو ہے لوگ زیادہ پسند بھی کریں گے اور اس کے زیادہ مائل بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ دھیان رکھنا پڑتا ہے، چونکہ زبان کسی خود ساختہ قاعدے کی طرح پوری طرح پابند نہیں ہوتی۔ کیوں پابند نہیں ہوتی؟ کہ رواج اور چلن جو ہے حالات کے اعتبار سے، لوگوں کے گروہ کے اعتبار سے، مختلف جو ہے وہ گروہوں کی جو ہے وہ پسندیدگی اور پسندیدگی کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے یا وہ غیر متوازن رہتا ہے۔ اس لیے ہر زبان میں قاعدے سے استثناء کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ یعنی لفظ ہے اگر علم، تو اس کو الف لام میم جو ہے وہ لکھنا غلط ہے، لیکن علم لکھتے ہوئے اگر کوئی اس کو جو ہے وہ عین لام میم ہی لکھ دیتا ہے تو اس سے لفظ کی پہچان جو ہے وہ ہے، لیکن ہم اسے لفظ کو بولتے وقت جو ہے نا وہ پہچانیں گے کہ اس نے لفظ علم لکھا ہے یا لفظ علم لکھا ہے، کیونکہ دونوں کے جو حروف تہجی ہیں وہ ایک جیسے ہیں، یعنی دونوں کے جو سپیلنگ ہے وہ یا دونوں کی جو املا ہے وہ کیا ہے، ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بولنے سے ہمیں اس کا پتہ چلے گا کہ یہاں پر کیا بات کر رہا ہے۔ استثناء کی مثالیں مل جاتی ہیں، اور ماہرین زبان و قواعد رواج کو قیاس پر، اب یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ماہرین زبان و قواعد، یہاں پہ کوما ہے، ماہرین زبان و قواعد رواج کو قیاس پر اور اہل زبان کے روزمرہ کو قواعد پر ترجیح دینے پر مجبور ہے۔ یعنی ماہرین زبان جتنے بھی قاعدے ہیں ان کو قیاس کرتے ہیں، قیاس آرائی سے، سمجھ بوجھ سے، جبکہ جتنے بھی جو قواعد ہیں، جتنے بھی روزمرہ ہیں، ان کے ذریعے سے قواعد بنائے جاتے ہیں، اور قواعد پر روزمرہ کو ترجیح دینے پر یا اس کے اوپر جو ہے وہ اہمیت دینے پر یا زیادہ اہمیت دینے پر مجبور ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ خاص طور پہ اب یہ ہم نے اس کے جو ہے نا اقتباس کو تفصیلی جانا۔ آگے چلتے ہیں۔ بلا شبہ روایت اور چلن کی بہت اہمیت ہے۔ بلا شبہ روایت اور چلن کی بہت اہمیت ہے۔ زمانے کے تقاضوں کے مطابق مروج املا میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کو مروج کئی جو ہے نا وہ جگہوں پہ جو ہے نا وہ بچے پڑھ دیتے ہیں، تو یہ خاص طور پہ جو ہے وہ یہ، اور کئی اساتذہ کو بھی جو ہے نا وہ میں نے ٹیچرز ٹریننگ سیشنز کے دوران، میرے 2022 سے پہلے کے ٹیچرز ٹریننگ سیشن آپ کو مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا پہ مل جائیں گے، اور اس کے بعد کے جتنے بھی ٹریننگ سیشنز ہیں وہ میں اردو کے اسی مرشد اردو پروفیسر ایم اے رضا چینل پر اپلوڈ کرواتا ہوں، اور جو انگلش والے ہوتے ہیں وہ مینٹور انگلش پر، اور جو قواعد صرف و نحو اور منطق یا فلسفہ کے والے سے ہوں وہ سارے کے سارے جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام پر اپلوڈ ہوتے ہیں۔ تو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اچھا جی، بلا شبہ روایت اور چلن کی بہت اہمیت ہے۔ زمانے کے تقاضوں کے مطابق مروج املا میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن آخر معیار بھی کوئی چیز ہے۔ معیار اور معیار دونوں طرح سے متداول ہے جی۔ متداول کا مطلب ہے استعمال کیا جاتا ہے، مستعمل استعمال کیا جانا، اس کے لیے ایک لفظ آپ اور بھی جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں اپنی اردو کو نکھارنے کے لیے، مستعمل، میم سین تے عین میم لام، مستعمل، ٹھیک ہے جی، اسی سے لفظ جو ہے وہ استعمال نکلا ہے۔ تو رعایت ایک حد تک ہی دی جا سکتی ہے، یعنی آخر معیار بھی کوئی چیز ہے، رعایت ایک حد تک ہی دی جا سکتی ہے۔ اب مجھے جو ہے نا وہ شخص کا شعر یاد آ گیا کہ یہی ہے معیار ذہانت، تو ایک روز تاجر برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا۔
ٹھیک ہے جی. تو معیار سے وہ اچانک ذہن میں آ گیا تو میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا. آخر معیار بھی کوئی چیز ہے، رعایت ایک حد تک ہی دی جا سکتی ہے، روایت کے ساتھ صوتیات و قواعد کا لحاظ بھی ضروری ہے. روایت کے ساتھ صوتیات یعنی آوازوں کا اور قواعد کا لحاظ بھی ضروری ہے. اب یہاں پر ہمارا جو ہے وہ جو ہم نے اوپر پڑھا ہے، جو ہمارا حوالہ تھا، وارث سرہندی قواعد و املاء کی بحث، مشمولہ اردو املاء و قواعد، مسائل و مباحث مرتبہ، فرمان فتح پوری، اسلام آباد مقتدرہ قومی زبان 1990 اور اس کا صفحہ نمبر 190. تو یہاں پر ہمارا جو ہے نا وہ اس کا اردو املاء کا دوسرا لیکچر جو ہے نا مکمل ہوا. نئے لیکچرز کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. میرے ساتھ مل کر کہیے انسانیت کے بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور. چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا.